السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں سیم اسٹیشن پہ ہی موجود ہوں، ZUFM 98.2 کے اسٹیشن پہ ہی موجود ہوں۔ ابھی میرا شو شروع ہونے میں کچھ 15 منٹ ہے، تو ہم آج کی شو کا ٹاپک آپ کو پہلے ہی اناؤنس کر دیں۔ آج کے میرے شو کا ٹاپک ہے جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، آج ہم اس میں بات بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہوں گے جو کہ ہمارے کو آرج ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا اس ٹاپک کے حوالے سے کیا رائے ہے۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس وقت تقریباً ہمارا گانا اس وقت ختم ہونے پر ہے، اور میرے ساتھ RJ حسن ملک ہمارے گیسٹ موجود ہیں، اور وہ مجھے دیکھ رہے کہ میں یہ کیوں بنا رہی ہوں۔ تو میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، میرے لسنرس کو پتہ ہے، اور میں ولاگنگ بھی کرتی ہوں ساتھ میں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ امپورٹنس آف ایجوکیشن کیا ہے، اور آپ کو کیا فائدے حاصل ہوئے تعلیم سے۔ شکر ہے نا صابر بھائی آ گئے، نہیں تو میں اس سے نہیں تو شکر ہے وہ آ گئے، نہیں تو میں اس سے پروگرام کرتا تھا۔ یہ اثرات ہوتے 1 مہینے شو کرنے کے بعد، پیپرز میں اتنی مصروف تھی میں۔ چلے جی، اب ہم اس وقت اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میرے بال پہلے خراب کٹ کروں گی اس کو، نہیں کٹ وٹ نہیں کروایا، صحیح ہے۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ دا شو از کالڈ گپ شپ کارنر، listening to ZUFM 98.2 with RJ فضا عارف، اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود تھے RJ حسن ملک، جن سے ہم نے کافی گپ شپ کی، اور ابھی بھی آدھے گھنٹے کی گپ شپ باقی ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال ہے RJ حسن ملک سے کہ RJ حسن ملک، جو بچے تعلیم پہ فوکس کرتے لیکن وہ ڈیموٹیویشن کا شکار ہو جاتا ہے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈیموٹیویشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ ایسے کیوں، ایسے مراحل ہی، ایسے معاملات ہی کیوں ہوں کہ بچے ڈیموٹیو ہو جائیں۔ میرے خیال سے وقت کا تعین نہ ہونا پڑھائی کے وقت میں، کہ بچوں کے سونے کا وقت ہے، لیکن ہم نے، ہمارے جو بڑے ہیں، جو پیرنٹس ہیں یا جو ٹیچرز ہیں، خیر اسکول ٹائم کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ بچوں کو نیند کی بھی ضرورت ہے۔ ایک عام صحت مند انسان کے لیے 8 سے 9 گھنٹے کی ضرورت ہے نیند کی، لیکن بچوں کو نا اس سے زیادہ ہے، کم از کم 9 سے 10 گھنٹے ان کی ایک نیند ضروری ہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر ہم نیند پوری نہیں ہونے دیتے بچوں کی، اور ان پر مسلسل یہ بٹن ڈالتے ہیں، رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مسکرا رہی ہیں اور نیند کا کیونکہ ذکر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ نیند کا عالم کچھ یوں ہے کہ میں سوئی نہیں تھی، اور میں مستقل، مطلب اس کے بعد بھی ابھی میری کلاس ہے۔ تو میں جو نا بالکل اس بات کو جانچ سکتا ہوں۔ تو اگر ہم نیند پراپرلی بچوں کو دیں، ان کو مینٹلی ریلیکس رکھیں، اور اس کے بعد کوئی ہم ڈے کی جو روشنی ہے، مطلب ڈے لائٹس جو ہیں، اس میں ہم اگر خاص بچوں کی تعلیم کا، ان کے پڑھائی کا، ان کی ٹیوشنس کا، یا ان کی آن لائن کلاسز کا اہتمام کریں نا، تو میرے خیال سے کوئی بچہ نا ڈیموٹیو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ابتدا ہے، یہ ابتدائی بات ہے۔ لیکن میں نے دیکھے کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں، بھائی ٹیچرز کا بھی اس میں بڑا نا کردار ہوتا ہے کہ یار، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ یہ تو ہے ابھی ابتدائی بات۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کلاس میں ٹیچر کا تمام اسٹوڈنٹس کو برابری کا رویہ نہ دینا، یہ بھی ایک بچے میں نا، ایک اسٹوڈنٹ میں ایک ڈیموٹیو اس طرف چلا جاتا ہے کہ جی ٹیچر جو ہیں
وہ تو فلاں شخص یا فلاں اسٹوڈنٹ ہی کی طرف دیکھ کر ان سے مخاطب ہوتی ہے اور انہی سے ہی ان کی لگن ہے, انہی سے ان کا ایک لگن attention ہے. دیکھیں, لگن پہ تو اپنی اپنی بات ہوتی ہے, لیکن جب تعلیم پہ بات آتی ہے تو فوکسڈ آپ نے برابر دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس پر آپ نے یہ کہ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ گھر جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد جو پیرنٹس ہیں جو فیسز پے کر رہے ہیں اپنے بچوں کی, وہ ان سے کوئی لک آفٹر نہیں رکھتے, ان سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ان کا کہ آپ کے اسکول میں, آپ کے کالج میں یا آپ کی یونیورسٹی میں کون سا کورس چل رہا ہے, کیا کورس چل رہا ہے, کتنی کلاسز ہوتی ہیں, کس پیرنٹس کو اس سے نہیں. کوئی لینا لیکن دینا نہیں ہوتا. آج کل کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں انہوں نے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کیا ہوتا ہے, تو پیرنٹس کس بات کی فیس پے کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ہی ان پہ توجہ نہیں دے رہے, ان کی تعلیم پہ توجہ نہیں دے رہے. پیرنٹس کی بات الگ ہے, لیکن پیرنٹس کی بھی جانب سے بھی جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا نا, تب تک اساتذہ جو ہیں وہ بھی صحیح سے کام نہیں کریں گے. دیکھیے چیزیں دو پہلو سے کی جاتی, اساتذہ بھی برابر چیکنگ کریں اور ماں باپ بھی برابر چیکنگ بالکل رکھیں. ایک برابر کے ہی ہے جو ہے ایک چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ. اگر ہم پیرنٹس کی جانب سے بچوں کو سمجھانا یا ان کا چیک کرنا یا ان کے ہوم ورک دیکھنا یا ان کے کالج کی ٹائمنگ کو نوٹس کرنا یا ان کے کالج یا یونیورسٹی کے بارے میں اگر ان کو آگاہی نہیں ہے, تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گھر آنے کے بعد بالکل ہی لا تعلق ہو جاتے ہیں. اگر میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, اور وہی لوگ انہی لوگوں کو کامیاب دیکھا ہے کہ جن کے پیرنٹس انوالو ہیں بچوں کی اسٹڈی میں نے انہی اسٹوڈنٹس کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے. لیکن آج کل یہ ادروائز میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی اگر کہیں پر پیرنٹس انوالو نہیں ہے نا اپنے کسی بھی بچے کی اسٹڈی میں, تو یہ پھر سارا قصور اساتذہ پر نہیں ہوتا کسی بھی بچے کی ناکامی پر, اس میں قصور ان پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے بچے کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے ساتھ اٹینشن ان کو نہیں دی. لیکن آج کل یوں ہوتا ہے جب بچے گھر لوٹ کے آ رہے ہیں, ہمارے اپنی اگر ہم اپنے بچپن, ہمارے ماں باپ باقاعدہ ہم سے پوچھتے ہیں آج کیا پڑھایا آپ کو یا کیا نہیں, لیکن آج کل کے بچوں سے یہ چیزیں نہیں پوچھی جاتی. مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جب ہم اسکول سے آتے تھے تو اسکول سے آنے کے بعد ہماری والدہ گرم روٹی بنا کر ہمیں کھلاتی تھی. اس کے بعد پھر ہمارا سونے کا ٹائم ہوتا تھا, کیونکہ جب آپ صبح سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اٹھنے کے بعد آپ تقریباً 6 سے 8 گھنٹہ آپ جو ہے وہ اس اسکول میں آپ کا وقت لگتا ہے, اور پھر دوپہر میں جب ہم سو کے اٹھتے تھے یہ شام کا ٹائم ہوتا تھا. تو شام کے بعد 3 ساڑھے 3 بجے کے بعد سے جو ہماری اسٹڈی شروع ہوتی تھی وہ ہماری مغرب کے ٹائم تک رہتی تھی. اس میں ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے, اس میں ہم نے ٹیوشن بھی پڑھنا ہے, اور ٹیوشن میں یہ ہوتا تھا وہ ہماری والدہ خود پڑھاتی تھی کہ آپ نے اسکول میں آج کیا پڑھایا گیا, کیا ڈائری ہے, کیا آپ آج ٹیچر نے کیا پڑھایا, فلاں ٹیچر نے کیا پڑھایا, کس سبجیکٹ میں کیا چیز پڑھائی. دین اس کا ریویژن ہوتا تھا, لیکن اس کا اورل ریویژن بھی ہوتا تھا, اس کا ریٹن ریویژن بھی ہوتا تھا مغرب تک. مغرب کی نماز کے بعد پھر ہمارا ڈرامے کا ٹائم ہوتا تھا, ہمارا ٹی وی کا ٹائم ہوتا تھا, ہمارا جو ہے وہ کھیلنے کا ٹائم ہوتا تھا, ہمارا گھر میں ہنگامہ رائی کا ٹائم ہوتا تھا. یہ سب ٹائم ہوتے تھے, اور پھر رات کو پھر ہم 9:30 10 بجے تک. لیکن آرجے حسن ملک آج کل ایسا کوئی رجحان نہیں ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ رجحان نہیں ہے, اسی لیے نا ایک نیا رجحان یہاں پر ہے کہ جناب سوری ٹو سے اس میں یہ ایک بیماری لگ چکی ہے تقریباً سب لوگوں کو, ہم ایڈکٹڈ ہو چکے اس چیز کے. یہ ہو چکی ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کی تعلیم کا اتنا زیادہ پتہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں پتا. مطلب میجورٹی جو پیرنٹس ہیں ان کو نہیں پتا. اگر پتا ہے تو یا تو ماں کو پتا ہے, باپ کو نہیں پتا, یا تو بہت سے ایسے فادرز ہیں جن کو اپنے بچوں کی اسٹڈیز کا پتا ہے لیکن مدر کو نہیں پتا, یا تو مدر ورکنگ وومن ہے یا فادر ورکنگ میں زیادہ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ان کو بچوں, مطلب یہاں پر میں بات کر رہا ہوں کہ دونوں جانب کی, مطلب ماں اور باپ دونوں بیٹھ کر بچوں کو دیکھیں, ٹریٹ کریں. اگر میں اپنی مدر کی بات کروں, ابھی بھی میرے تعلیم کے حوالے سے پوچھتے ہیں آج تمہیں کیا پڑھا ہے, آج تمہیں کیا کرا ہے, تو یہ چیز بہت مجھے میری مدر کی اچھی لگتی ہے کہ وہ ابھی بھی مجھ سے میری تعلیم کے حوالے سے بات کرتی ہیں. اور یہ ہمارے گھر پہ بھی رجحان ہوتا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے کہ بھائی آج تم نے کیا کیا پورا دن, آج تمہارا کیسا روٹین گئی, کیسی کلاس گئی, یہ چیزیں. لیکن آج کل یہ چیزیں نہیں پوچھی جاتی. یہ نئی چیزیں پوچھی جاتی, اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے نا ایک آگاہی کی ضرورت ہے. یعنی کہ جب بھی
آج کل ہمارے معاشرے میں، آج کل ہمارے گھروں میں، ارد گرد میں یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر والدہ پڑھا رہی ہیں تو فادر جو ہیں وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اپنے موبائل میں اپنی ای میلس کو چیک کرنے میں، اپنے واٹس ایپس کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا ٹولس کے ذریعے، اپنے فونس کالس میں اس طرح کی. میرے خیال سے واسطے ایک کالر موجود ہے، اس کے بعد ہم کامنٹس شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کون موجود ہیں؟ کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ رانا عمران. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ نے ہمارے شو ٹاپک سنا؟ چلے جی، ہم پڑھائی کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اور ہمارے ساتھ آرجے حسن ملک بھی شامل ہیں. آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو جی آپ سے پوچھا ہے کہ پڑھائی کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پڑھائی تو میری نظر میں کہ یہی ہے کہ انسان اگر پڑھ لکھ جائے تو اس کو سمجھنے کا پرکھنے کا طریقہ آ جاتا ہے. باقی جو ان پڑھ انسان ہے وہ تو جاہل ہے، اس کو نہ کسی سے بات کرنے کا پتہ، نہ بیٹھنے کا، نہ اٹھنے کا، نہ کچھ. تو باقی ہے کہ تعلیم جو ہے سب سے ضروری ہے. تو تعلیم یہی کہوں گا کہ بھائی اپنے بچوں کو اگر انسان پڑھاتا تو ان کو دیکھے بھی تو بھائی یہ کیسا پڑھ رہے ہیں، کیسا نہیں، انہوں کی دیکھ بھال بھی کریں تو پھر انشاءاللہ بچے ادھر سکتے ہیں. باقی اگر ان کو توجہ نہ دی جائے تو بہت مشکل ہے میرے خیال میں کہ بچے. بالکل مشکل ہو جاتا ہے اگر ان پہ توجہ نہ دی جائے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہنا چاہوں گا. باقی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال کرنا. اور سب کو السلام علیکم میری طرف سے حسن بھائی کو. وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ. بہت شکریہ رانا عمران کال کرنے کے لیے. تھینک یو. تو یہ ہمارے لسنر تھے رانا عمران. اور کچھ کامنٹ شامل کریں آرجے حسن ملک؟ بالکل ضروری ہے اس وقت، کیونکہ بہت سارے کامنٹس جمع ہو گئے اور ایک بھی بار ہم نے کامنٹس نہیں پڑھے ہیں. اچھا جی، تو نظیم ارمانی کہہ رہے گڈ سو. اور عبد الرافع کہہ رہے تعلیم بہت اچھا یا پڑھ، ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تعلیم بہت اچھا یا کی بات ہی نہیں سمجھ آئی. تعلیم بہت اچھے سے پڑھنی چاہیے. بالکل تعلیم میرے کو خیال سے انہوں نے یہ ایک پیغام دیا ہے سب کو کہ تعلیم جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں حاصل کرنی چاہیے اور اچھے انداز میں اس کو بہتر. محمد علی میسج کر کے کہتے ہیں نائس ٹاپک فار آرجے فضا عارف جی، بہت بہت شکریہ. اور شہزاد کھرال کہتے ہیں کھرال لسنر گروپ سلام ٹو آل. تھینک یو. نور خان چوہان کہہ رہے ہیں یو آر ویلکم. کس بات پہ ویلکم بھائی؟ نور خان چوہان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، گڈ شو، نائس وائس، سلام ٹو آل. سلام کہہ رہے بھائی ہمیں. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. خوش رہیں، آباد رہیں جہاں سے بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، اور شاد آباد رہیں، سلامتی اور محبت ہیں، دعائیں آپ سب کے لیے. محمد علی کہہ رہے سو ٹرو ورڈز آف یورز. ہم کامنٹس کے بعد شامل کرتے ہیں. محمد علی کہہ رہے سو ٹرو ورڈز آف یورز. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. بصیر احمد کہتے ہیں کسی سے بھی وفا کی امید نہ کیجیے، چائے پیجیے اور سب کو دفع کیجیے. بالکل، ابھی ہم چائے پیئیں گے، ہے نا. افتخار قریشی کہہ رہے ہیں نائس، تھینک یو سو مچ. طیب خان کہہ رہے ہیں ویری نائس. محمد علی کہہ رہے سو مچ ٹرو یو بوتھ آر سینگ. جو آپ دونوں کہہ رہے ہو بالکل درست ہے، بہت بہت شکریہ. محمد اسلم کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ہاؤ آر یو، آئی ایم لسننگ یور پروگرام فرسٹ ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ. شاہ نواز قادری کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ. پیر قادری محمد شاہ نواز قادری، استانہ علیہ قادری، مدینہ کالونی، قصبہ مورل، ملتان، پاکستان. زندہ باد بھائی، ہمیں ملتان سے سنا جا رہا ہے. کیا بات ہے جناب، یہ صوفیوں کی دھرتی ہے اور وہاں سے آپ ٹورزم کا پروگرام کرتے تو شاید ہمیں تھوڑی بہت نالج بھی مل جائے. محمد علی کہہ رہے فضا عارف جی میں کال کر لوں؟ بالکل کریں. اور شاید آپ کی کال آئی تھی تو اس وقت ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. آپ دوبارہ کوشش کرتے نہیں، ہم ضرور آپ کی کال اٹھائیں گے. کراچی کنگ کہہ رہے ہیں فینٹیسٹک شو. بھائی یہ کراچی کنگ ہے کون؟ آخر ہمیں نہیں پتہ لگا کون ہے کراچی کنگ.
ایاز خان فرام میٹروال. چلیے جی ایاز خان ہے. محمد علی کہہ رہے گڈ گوئنگ. ایم زمان کہہ رہے ہیلو جی ہیلو. واجد قیوم میمن کہہ رہے السلام علیکم, بہت خوبصورت پروگرام, ٹائم پاس ہو رہا ہے. چلیے جی اچھی بات ہے, آپ بور نہیں ہو رہے ہمارا ٹاپک سن کے. حیدر علی کہہ رہے السلام علیکم. سلام کہہ رہے ہیں حیدر علی. وعلیکم السلام حیدر علی صاحب. محمد علی کہہ رہے نائس اینڈ انفارمیٹیو ٹاکس. تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ جناب. دین ایم الکانی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. دین محمد الکانی فرام عثمان شاہ ہری سے. بالکل, یہ بھی ایک یہاں سے بھی ہمیں لوگ سن رہے ہیں, جو بھی سماعتیں ہمیں سن رہی ہیں ان کا سب کا بہت شکریہ. پہلے محمد علی کی کال اٹھا لیتے, وہ کب سے ہمیں کہہ رہے کہ کال اٹھا لیں ہماری. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں محمد علی؟ الحمدللہ. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ احسان بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک محمد علی صاحب, بالکل آپ کے دعا. محمد علی اور ابھی تو میں مستقل کر رہا تھا کہ اصل میں مطلب ریسٹورینٹ میں. اچھا اچھا اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. گلا خراب تھا, بخار تھا مجھے, چلے اللہ آپ کو صحت ہے. ابھی تو آپ نے ٹاپک تو سن لیا ہوگا ہمارے شو کا, آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹاپک پہ تو جب بھی ہوں, فی الحال تو میرا بیسٹ آدمی ابھی چلائیں گے کتابیں میں ایسا ہے. اور یہ کہ آج کل جس طرح سے اب سوشل میڈیا ہے مختلف, انہوں نے جو ریزو کا ایجوکیشن ہے نا اس کو بالکل ہی ختم کر کے رکھی ہے. تو انسان جو ہے آرام پسند ہو گیا. اب اسے کیا جب ون بتا دو پھر کیا سمجھتا تھا جب اس کو کوئی ساتھ صرف انفارمیشن لکھے. اب پہلے کے استاد ہوتے تھے, ٹیچرز ہوتے تھے ہمارے جانے کے, آپ سے ہوں گے بہت اچھے ہوتے تھے. اب سمجھانے ہوتے تھے دیکھنے کو مزہ ہوتا ہے نا سمجھنے میں, اور ان کے لوگوں کو بات آتا ہے. اب آپ سوشل میڈیا سے انفارمیشن صرف اٹھا رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, آپ کو سمجھنے میں نہیں آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی, اس میں ہمارا تجربہ شامل نہیں ہو رہا ہے. یہ بات ہم کر چکے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ہم آگے ترقی کرتے جا رہے ہیں نا, لیکن فائدہ نہیں ہوگا ہمارے قدر کہ ہم اس کے لائف کیسے بنے گی جب تک ہمارے وہ سمجھ میں نہیں آئے. بالکل ایسے ہی ہے. شروع کیسے ہوئی, آگے اس سے کیا ہوگا, یا ختم اگر ہو جاتی تو کیوں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بالکل آپ نے آپ دونوں سے بھی یہی کہوں گا دعا کتنی ہے. اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ آپ کو صحت دے. بس اللہ کے فکر کریے بہتر ہے. بس آپ جو ہے وہ اسٹریم کا استعمال زیادہ رکھیں اور کوئی اللہ آواز بہتر ہے, کافی بہتر ہے. میڈیکل نارمل میڈیکل لے رہا ہوں میں, لیکن میں نے احتیاط سے ٹیسٹ کروا لیا تھا. بچے کے لیے ٹیسٹ کروانے کا فائدہ. اب دعا کریں کہ باقی فکر کے لیے کہنا ہے کہ دعا کریں, اور جس کو حقیقت سمجھیں گے حقیقت ہے لوگ سمجھ نہیں رہے. بالکل ہم ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو سمجھو سمجھو. اب آپ قرآن بات کا مطالعہ کریں, سب کو اللہ تعالیٰ کا سنائے, تحقیق کریں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں, ایک کتابی کتاب میں لکھ دیا کہ بھائی تمہیں تحقیق کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو بالکل آپ صحیح بات کریں, بس آپ اپنا خیال رکھیں. کیا ہوتا ہے میں نے آپ کے زمانے میں وہ جو چیز صحیح بھی ہوتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے. شعور نہیں رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آرام پسند ہو رہا ہے کہ شعور نہیں رہا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. میں نے آپ سے, اگر آپ کا ریڈیو آن ہے تو اپنا ذرا ریڈیو آف کیجیے. اگر آپ کا ریڈیو آن ہے تو پھر اپنا ریڈیو آپ آف کر لیجیے. جی جی. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی معاملات ہیں نا اس وقت ہمارے پاس, وہ بغیر تحقیق کے ہی چل رہے ہیں. اور یہ بات ہم اپنی اس گفتگو میں کر چکے ہیں کہ اب صرف کاپی پیسٹ کا رجحان نہ زیادہ رہ گیا ہے. ہم پہلے بھی بات کر چکے, میں آپ سے کہہ چکی ہوں. میں کرتا ہوں, میں اکثر کرتا ہوں, اور نقصان اس میں ہمارے لیے. بالکل ایسے ہی. بس آپ اپنا خیال رکھیں اور جو ہے وہ جی بہت شکریہ جی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے علی, محمد علی, ہمارے بہت پرانے لسنر ہیں. اچھا, میں ان کی بات سے ایک سوال ہے کہ آج مجھے وقت کی پابندی
ہم آن لائن کلاسز کا فائدہ اٹھا کے اپنی مرضی سے سو کے اٹھ جاتے ہیں, ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے. بالکل, میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جو جن کا صبح 7 بجے جو ہے وہ اٹھنے کا ٹائم ہوتا تھا اور اس کے بعد ان کا اسکول جانے کا 8 بجے کا ٹائم ہوتا تھا. لیکن جناب اب اٹھ رہے ہیں آرام سے. پنکچویلٹی بھی ایک ایجوکیشن, پنکچویلٹی ختم ہو چکی ہے, یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے. مینرز, پنکچویلٹی, ہر چیز ایجوکیشن ہے. وقت کی پابندی جو ہے نا وہ سب سے بڑا علم ہے. جو اس کا علم نہیں رکھتا میرے خیال سے وہ اس سے پہلے اپنے وقت, یہ اسکول سسٹم ہے کیا بیسیکلی, یہ سب وقت کا سسٹم سکھانا ہے. مینرز, بالکل وقت کا سسٹم سکھانا ہے. پنکچویلٹی, اٹھنا ہے, دین پھر آپ نے اسکول کی اسمبلی میں حاضر ہونا ہے. ضروری نہیں تھا کہ جو کتاب میں پڑھایا جائے وہ سب, ہمارے مینرز, ہماری نیٹنس, یہ سب بھی ایک طرح سے ایجوکیشن ہوتا ہے. سسٹم, مدرسہ سسٹم, یونیورسٹی سسٹم, کالج سسٹم, جتنے بھی ہیں, جتنے بھی وہ درسگاہ ہیں جہاں پر علم کی بات کی جاتی ہے, وہ سب ایک وقت کی پنچویلٹی ہے. اور اگر ہم نماز کو بھی دیکھیں کہ جو دن میں 5 وقت جو ایک اعلان ہے فلاح کی جانب کا, وہ بھی ایک پنچویلٹی ہے, تاکہ جب انسان اپنی سیلف ڈسپلن کے اوپر آتا ہے. ہم دیکھیں ایجوکیشن صرف اسکول ہی نہیں دیتا, ایجوکیشن جو ہے وہ سب وہ عوامل دیتے ہیں کہ جہاں سے انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے. اور میرے خیال سے جب تک سیلف ڈسپلن نہیں ہوتا کسی بھی شخص میں, وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. اس سیلف ڈسپلن کو بہتر کرنے کے لیے رمضان کے روزے, اس کے بعد پورے مطلب 11 مہینے الگ اور 1 مہینہ الگ, وہ ڈسپلن ہی پورا الگ ہے. اچھا آر جے حسن, میری اگر میں اپنی مدر کی بات کروں نا, مجھے وہ یہی کہتی تھی, میرے فادر وغیرہ, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. مطلب جو چیز ہم وقت ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں, پڑھائی پہ کم توجہ دیتے, تو ہم اپنا وقت ضائع کریں ایک طرح سے. جو کہ ہم پنکچویلٹی, ہمارے اندر کوئی پنکچویلٹی نہیں ہے, چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو, ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ شاید ایک ایک منٹ بھی قیمتی ہوتا ہے. پڑھائی کے حوالے سے بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, زیادہ نہیں. لیکن تعلیم کے دوران جو بچے, جو اسٹوڈنٹس تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں, میرا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی نیند کو نا زیادہ فوقیت دیں. جب تک آپ اچھی نیند حاصل نہیں کریں گے تو آپ کا جو برین ہے, آپ کی جو سوچ ہے وہ نہیں فریش ہو سکتی. اور جب تک آپ کا برین فریش نہیں ہو سکتا, آپ ایک اچھی سوچ کو اپنے اندر شامل نہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا آر جے حسن, جب ہم نیند سے سو کے اٹھ جاتے, بچے تو زیادہ تر موبائلوں پہ ہوتے ہیں, ان کا پڑھائی پہ تب بھی دھیان نہیں ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بس ان کے لیے مختلف ٹولز ہیں, مختلف طریقہ کار ہیں, ان کو آپ جو ہیں وہ اپنا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. خاص طور پہ جو بچے, جو لڑکے لڑکیاں نہیں آتے تعلیم کے وقت, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کا رجحان کیوں نہیں ہے. وہ جو سوچ ہے اس سوچ کو ختم کریں. اگر کوئی شخص, کوئی بچہ رات کے وقت پڑھنے پہ زیادہ روتا ہے, منع کرتا ہے, تو آپ نہ پڑھائیں اس کو رات میں, آپ اس کو ڈے لائٹ میں جو ہے وہ لے کے جائیں, تاکہ کمفرٹیبل زون میں رہ کر ہی نا تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. چلے آر جے حسن, ایک سوال ہے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, 2:54 ہو رہے ہیں اس وقت, تو مجھے بتائیں کہ آپ کو ایجوکیشن سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ ایجوکیشن سے جو سب سے پہلا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے. صحیح. صرف صبح اٹھنے کے بعد دفتر جانا اور دفتر سے واپس گھر آنے کا نام ہی زندگی نہیں ہے, یا گھر سے دکان چلے جانا اور دکان میں رہ کر 8 گھنٹے صرف ایک ہی مشین میں کھڑے ہو کر یا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ پیسے جمع کرنا یا اکاؤنٹس میں اس کو شامل کرتے رہنا, اس کا نام زندگی نہیں ہے. یہ تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کی ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور اپنے بنانے والے خالق کو پہچاننا ہے. جب تک آپ یہ مقصد نہیں سمجھیں گے, آپ کا اس تعلیم کا اہم جو نقطہ ہے وہ یہی ہے, علم کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنی خود کی عزت کرنی ہے, اپنی دیکھ بھال کرنی ہے, اور وہ اس لیے کرنی ہے کیونکہ یہ زندگی آپ کو ایک ہی بار ملی ہے, اور یہ زندگی نعمت ہے, اسے جینا ہے, گزارنا نہیں ہے. اور جب تک یہ زندگی ہے اس کو
ایک ڈسپلن پہ لے کے چلنا ہے, اور وہ ڈسپلن جو سورج کا ڈسپلن ہے, جو چاند کا ڈسپلن ہے, وقت پر آنا, وقت پہ جانا, اسی طرح انسان کا بھی یہی ڈسپلن ہے کہ اپنی زندگی کو مختلف پہلوؤں پہ لاتے ہوئے ایک نقطے پہ جمع کرنا ہے کہ ہماری منزل ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. اب اس منزل کی ایک تیاری ہے تاکہ جب ہم اس منزل پر پہنچیں تو ہمارے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہو اس کامیابی کا جو ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمیں ملنا ہے. یہ اس تعلیم کا, ایک علم کا مین بنیادی مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے, اپنے بنانے والوں کو پہچانے. اچھا, میرا یہ فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر خوبی کیا ہے, ہم کس چیز میں اچھے ہیں. مجھے یہ پتہ چلا میں بولنے میں بڑی اچھی ہوں, تو میں شاید یہ صلاحیت رکھتی ہوں کہ میں ریڈیو پہ کے بات کروں, اپنی مزید کمیونیکیشن کی اسکلس کو امپروو کروں اور لوگوں تک اچھے پیغامات پہنچا سکوں. جو کوشش رہتی ہے ہماری, لیٹ نہ ہوں, کوشش کروں. اگر میں کیمپس میں ہوتی ہوں تو آپ کے سامنے پتہ ہے آن ٹائم پر ہوتی ہوں میں, اور کوشش میری ہوتی ہے کہ میں جلدی آؤں اور اپنی ڈسپلن, مینرز, یہ سب چیزیں ظاہر کروں, اور میرے اندر ایک اچھی پرسنالٹی ظاہر ہو, لوگوں کو میں ایک اچھی پرسنالٹی کے بطور پر انسپریشن لگوں. یہ ہونا چاہیے, اور مجھے یہی بینیفٹ نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, تعلیم جو ہے وہ کافی بہتری کی جانب ہی انسان کو لے کے جاتی ہے. اور جیسے کچھ کامنٹس شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنی شو کو اختتام پر لاتے ہیں. عدیل احمد کہتے ہیں رین اسلام آباد اوسم ویدر. بھائی اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے. محمد علی کہہ رہے نائس وائس بوتھ آف یو, تھینک یو سو مچ, نائس سانگ. ای آر اشوک گروور کہہ رہے فرسٹ ٹائم لسننگ یور شو. حاجی علی حاجی اصغر کہہ رہے السلام علیکم آل آف یو. وعلیکم السلام. محمد علی کہہ رہے بہت مزہ آ رہا ہے شو میں. اور منور عباس کہہ رہے کیسی ہیں آپی جان, فتح پور لایا. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آرجے امجد خان بی جی کہہ رہے واہ. محمد علی کہہ رہے عاطف اسلم مائی فیوریٹ. محمد صفدر کہہ رہے میں جھیلم سے ہوں اور پروگرام کو بہت انجوائے کر رہا ہوں. آر جے اس کو سلام بول رہے ہیں. آپ لگتا ہے اپنے فون میں مصروف ہیں. حاجی علی اصغر کہہ رہے ہیں ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ کین یو یوز اینڈ چینج دا ورلڈ. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. محمد علی کہہ رہے ہیں آپ کے شو کا ٹائم زیادہ ہونا چاہیے تھوڑا. بس ہم گیسٹ اسی طرح کے بلائیں گے, آپ بے فکر رہیں, شو کا ٹائم اور بڑھ جائے گا. رمضان متاوا کہہ رہے ویری نائس شو فرام بستی متاوا لایا. رؤف علی کہہ رہے ہائے. علی احمد کہہ رہے السلام علیکم. علی احمد کہہ رہے فرام لسبیلا سے ہمیں سن رہے ہیں. حاجی علی اصغر کہہ رہے ایجوکیشن اویئرنیس دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. محمد رشید کہہ رہے السلام علیکم آر جے فیضان, نائس وائس اینڈ زبردست شو. آئی ایم رشید فرام جیلم, فرسٹ ٹائم آپ کا شو سن رہا ہوں. یور شو از گوئنگ فینٹیسٹک, تھینک یو سو مچ. محمد راشد کہتے ہیں سلام ٹو آل لسنرز. وعلیکم السلام, آپ کا سلام پہنچ گئے. محمد علی کہہ رہے کاش آپ دونوں سے بات ہو جائے, ابھی تو ہوئی تھی. شمشاد کھرال کہہ رہے ہیں السلام علیکم. شمشاد کھرل کہہ رہے السلام علیکم, ویلکم, نائس شو, تھینک یو سو مچ. جرنیل سو رہے کہہ رہے آسم پارٹیشن جی, سلام ہے محبت جی, ہاؤ آر یو, نائس ڈے, تھینک یو سو مچ. اور محمد علی کہہ رہے آر جے فضا جی اتنی دیر میں کالز کیوں لے رہی ہیں, اچھا ہم ان کی کال لے چکے تھے. اور مدثر نعیم فاروقی کہہ رہے نائس شو گجرا مندی بہاؤدین. اسٹائلش بچہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے بچہ ہے اسٹائلش ہے یہ. ہیلو آر جے فضا, آر جے اسد آپ کے گیسٹ ہیں. آر جے اسد نہیں ہے, آر جے حسن ملک ہیں جو کہ میرے شو میں گیسٹ ہیں. اچانک سے گیسٹ ہو گئی. اور محمد علی کہہ رہے ہیں آر جے فضا آپ بہت اچھا شو کر رہی ہیں, تھینک یو سو مچ. آر جے فضا جی مزہ آتا ہے انفارمیٹیو شو میں بھی, بالکل مزہ آتا ہے. آر جے حسن کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بھی بڑا مزہ آیا. اور اسٹائلش بچہ کہہ رہے ہیں سوری میں لیٹ ہو گیا, ٹاپک کیا ہے؟ اب تو ٹاپک ختم ہو چکا ہے, آپ بڑے لیٹ ہو گئے. نیکسٹ ٹیوزڈے مجھے جوائن کیجیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹاپک کیا ہے. اور آر جے حسن آپ کچھ میسیج دینا چاہیں گے جانے سے پہلے؟ جانے سے پہلے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی بغیر تعلیم کے ادھوری ہے, اور کوئی بھی چیز ادھوری اچھی نہیں لگتی. اگر ہماری ایک آنکھ ہو اور دوسری آنکھ نہ ہو, اور اگر ہمارا ایک ہونٹ ہو اور دوسرا ہونٹ نہ ہو, ہمارا ہاتھ میں اگر 3 ہی انگلیاں ہوں 2 نہ ہوں, تو پھر کہ ادھورا پن کیسا لگتا ہے؟ بہت عجیب لگتا ہے.
تو بالکل ہی ویسے ہی بغیر تعلیم کے ہماری زندگی ادھوری ہے. تو اگر ہم تعلیم سے خود دور رہ چکے ہیں تو جو ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کو ہم اس دوری سے قریب کریں اور اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو, یا خاص طور پر ان بچیوں کو, ان لڑکیوں کو جن کو ہم نے تعلیم سے دور رکھا ہوا ہے, انہیں ہم تعلیم کے قریب لے کے جائیں تاکہ یہ جو ادھورا پن ہے یہ ہماری زندگی سے ختم ہو سکے. میں تو یہی کہنا چاہوں گی بس جانے سے پہلے, اور میرے شو کا سلوگن بھی آج جیسا نہیں, ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے کیونکہ یہی ہے زندگی. بالکل. ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ یار اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو خوبیوں کے لیے بھی تو پڑھنا ضروری ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, کیا خوبی ہے, اور اس سے آپ کو ہی فائدہ ہو رہا ہے یار. آپ کے آگے جا کے آپ کے, جیسے آپ اگر نیوز اینکر میں بننا چاہے تو آگے جا کے وہ چیز میرے کام آئے گی جو کہ میری تعلیم ہے. اور بہت شکریہ آرجے حسن آپ ہمارے شو میں آئے, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ اچانک ہی انوائٹ کیا میں نے آپ کو. اور مجھے دیجیے اجازت, ملیں گے آپ سے سیم اسٹیشن سیم ٹائم سیم ڈے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سائننگ آف وتھ عارف عارف. وہاں سے نا ایک سیلفی لیجیے گا سر. اوکے برو, اوکے برو, لیتی 2 منٹ. گانا پلے کر دوں ایک لسنر کا. حسن بھائی آپ گروپ میں ہیں نا؟ یہ ایڈ آ رہا ہے نا. ہاں جی حسن میں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اور یہ میرا یہاں شو ختم ہوا ہے. بڑی مزے کی باتیں سننے کو ملی ہے آر جے حسن ملک سے ہمیں, اور مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ واک پہ. ہم نے طریقہ دیکھ لیا ہوگا شو کس طرح سے ہوتا ہے. اور جہاں تک مسٹیکس کی بات رہی, جن کو خوف رہتا ہے مسٹیکس کا, تو بھائی دیکھیں مسٹیک سب سے ہوتی ہے. میں آر جے تو ہوں لیکن مجھ سے ابھی بھی اتنی مسٹیکس ہو رہی ہیں, تو آپ نے مسٹیکس کو بھول جانا. مسٹیک ہوتی ہی سیکھنے کے لیے, مسٹیکس ہی لوگ سیکھتے ہیں. ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.